رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک عمل بتایا۔ آج وہی عمل میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس عمل کی بہت ساری برکات ہیں، آپ ان برکات کو شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور اسی طرح ان الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص برکت اور رحمت رکھی ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے اور کن لوگوں کو اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے؟ آج اس دور کے اندر ہر بندے کو، ہر مسلمان کو یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں تاکہ آپ اس عمل کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل مبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہوئے ہیں، اور یہ الفاظ اتنی برکت والے ہیں، اتنی برکت والے ہیں کہ آپ کی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، تمام کے تمام مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، خواہ بخار ہی کیوں نہ ہو، خواہ کوئی ہلکا زکام وغیرہ ہلکی کوئی بیماری ہی کیوں نہ ہو جس کو ہم معمولی سمجھ لیتے ہیں، اگر آپ اس عمل کو اس معمولی سی بیماری کے لیے بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو بھی شفا میں تبدیل فرما دیں گے۔ اسی طرح آپ اس عمل کو کسی بڑی بیماری کے لیے، یعنی کہ کوئی ڈاکٹر اگر جواب دے دیتا ہے کہ اس کا علاج اب ممکن نہیں ہے، تو اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی بیماری سے بھی شفا عطا فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمار شخص کو بتایا تو اللہ تعالیٰ نے اس بیمار شخص کو شفا عطا فرما دی۔ تو اسی طرح دنیا کی کوئی بھی بیماری ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، آپ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ اس عمل کی برکات کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ جو بھی بیماری ہوگی اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو شفا میں تبدیل فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ بے روزگار ہے، تنگ دست ہے، پریشان ہے مالی طور پہ، کوئی روزگار نہیں مل رہا، کوئی نوکری نہیں مل رہی، گھر میں پریشانی ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی نقصان دیکھنے کو ملتا ہے، کوئی نہ کوئی نئی پریشانی ملتی ہے، مالی پریشانی بھی ہے، گھریلو پریشانی بھی ہے، تو اگر اس عمل کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ بے روزگار ہے، اللہ تعالیٰ روزگار عطا فرما دیں گے۔ اگر کام کرتا ہے لیکن بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیں گے۔ کوئی دکان ہے، کوئی کاروبار ہے، چلتا نہیں ہے، تو اگر اس عمل کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کاروبار میں، اس دکان میں برکت عطا فرما دیں گے۔ جو کاروبار چل نہیں رہا تھا، جو دکان چل نہیں رہی تھی، جس دکان پر گاہک نہیں آ رہے تھے، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ کاروبار میں ایسی برکتیں عطا فرمائیں گے، اور رزق میں ایسی برکت عطا فرمائیں گے، اور اتنا وافر اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے دو باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ نمبر ایک، کہ آپ کوشش کریں کہ باوضو رہیں اور 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ 24 گھنٹے باوضو رہیں اور 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ اس کے بعد آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو انشاءاللہ
اللہ کے حکم سے آپ کی تمام پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ کسی عامل کا بتایا ہوا عمل نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل مبارک ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس کو یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ جب میں اس عمل کو کروں گا تو اللہ تعالیٰ ضرور میری زندگی کی تمام پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ اگر بیمار ہے تو تب بھی یہ عمل کریں، بے روزگار ہے تب بھی یہ عمل کریں، گھریلو پریشانی ہے تب بھی یہ عمل کریں، دکان نہیں چلتی تب بھی یہ عمل کریں، کاروبار نہیں چلتا تب بھی یہ عمل کریں۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی مقصد میں آپ کو کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ حدیث مبارکہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ اس حدیث مبارکہ کو سن لیں، سمجھ لیں، اور اس کے بعد میں آپ کو عمل کا طریقہ بھی بتاؤں گا تاکہ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا جو بہت پریشان حال تھا اور بہت شکستہ حال۔ جب اس کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا کہ تیرا کیا حال ہو چکا ہے، یعنی تیرے کپڑے بھی اتنے گرد و غبار، کتنی غربت میں ہے، اور تو نے اپنا حال کیا بنایا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو تمہاری یہ بیماری اور تنگ دستی کی حالت کو دور کر دے۔ کہ وہ شخص بیمار بھی تھا، تنگ دست بھی تھا، وہ بیمار بھی تھا اور مالی حالات بھی اس کے بہت کمزور تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو تمہاری یہ بیماری اور تنگ دستی کی حالت کو دور کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا، پڑھو، توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات اس کو سکھائے۔ یہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے بھروسہ کیا اس زندہ ذات پر جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اس ذات پر جو زندہ ذات ہے، جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا، نہ سلطنت میں کوئی شریک، نہ اسے کسی کمزوری کے باعث مددگار کی ضرورت ہے، اور اسے بڑا ہی بڑا کہو۔ وہ سب سے بڑا ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، اس کو کسی کمزوری کے باعث کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ سب سے بڑا ہے اور سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سکھائے۔ اب آگے آئیے، جب یہ کلمات سکھائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ دوبارہ وہاں پر تشریف لے گئے اور اس کو اچھے حال میں پایا، یعنی کہ اچھے کپڑے، اچھی صحت، خوشحال دیکھا اس بندے کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہی خوب حالت ہے، کہ کتنا تو اچھا ہو گیا ہے، کتنی حالت تیری اچھی ہو گئی ہے، کتنا تو خوشحال ہو گیا ہے۔
تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے آپ نے مجھے وہ کلمات سکھائے ہیں میں برابر ان کا ورد کرتا رہتا ہوں، کہ جس دن سے آپ نے وہ مجھے کلمات سکھائے میں ان کو پڑھتا رہتا ہوں، اور اس پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے حالات بدل دیے، بیماری کو شفا میں تبدیل کر دیا، پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیا۔ اب یہ جو کلمات ہیں، یہ کلمات کا کچھ حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111، آخری آیت مبارکہ۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، پہلے ان کلمات کو پڑھنا ہے، توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ جس ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے، آپ نے بھی اسی ترتیب سے اس کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد ایک بڑا اہم سوال ہوتا ہے، ہمیں یہ بتایا جائے یہ کتنے دن پڑھیں، کتنی تعداد میں پڑھیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بتایا تو اس شخص نے کیا کہا؟ میں ان کلمات کو پڑھتا رہتا ہوں۔ جس دن سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مجھے یہ کلمات سکھائے میں ان کو پڑھتا رہتا ہوں، ان کا ورد کرتا رہتا ہوں۔ تو اس لیے ان کی تعداد مقرر نہیں، تعداد کے ساتھ نہیں پڑھنا، آپ نے کھلا پڑھنا ہے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیے، پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے، لیکن باوضو ہو کر پڑھنا ہے، 5 وقت نماز کی پابندی کرتے ہوئے پڑھنا ہے، پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں گے، مالی لحاظ سے کمزور ہیں، مالی تنگ دستی ہے، اللہ تعالیٰ خوشحالی میں تبدیل فرما دیں گے، کاروباری مسائل ہیں حل ہو جائیں گے، جتنی بھی آپ کی زندگی کی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اللہ کے پاس سارا اختیار ہے، اللہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، اس لیے اللہ پر پورا یقین رکھتے ہوئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو جب یقین کے ساتھ کریں گے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات کے اندر آسانی فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، جتنے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔